ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حضور کے جسم پہ، حضور کے سر مبارک پہ، سر انور پہ جو چادر تھی وہ روتے حضور تو وہ گر جاتی، میں اٹھاتا پھر کندھوں پہ رکھتا پھر گر جاتی، اتنا حضور روتے، میں حضور کے قدموں میں گر کے کہتا یا رسول اللہ بس کیجئے، میرا رب آپ کی مدد فرمائے گا، میرا رب آپ کی مدد فرمائے گا، میرا رب آپ کی مدد فرمائے گا۔ اگلا دن ہوا، صبح نماز فجر ادا کی اور نماز فجر کے بعد میرے حضور نے صفوں کو درست فرمانا شروع کر دیا۔ میرے حضور کے صحابہ صفیں درست فرما رہے ہیں، اب تلواریں نہیں ہیں، کھجوروں کی وہ لاٹھیاں حضور کے صحابہ کے پاس ہیں، کھجوروں کے خوشے حضور کے صحابہ کے پاس ہیں۔ یقین محکم عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ وہ تلوار مد مقابل، ہاتھ میں چھڑی ہے، پکڑ کے پھر بھی سینہ تان کے کھڑے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ انہیں پتا تھا ان تلواروں سے کام نہیں بنے گا، کام بنے گا تو محمد عربی کی ذات سے بنے گا۔ ان کا یقین حضور پہ تھا، ان کا یقین رب پہ تھا۔ جو لوگ یقین کے ساتھ اللہ کی راہ کے اندر نکل جاتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اگرچہ وہ تعداد میں کم بھی ہوں۔ کم من فئات قلیلۃ غلبت فئات کثیرۃ باذن اللہ، میرا مالک فرماتا کتنے لوگ تھے جن کی تعدادیں کم تھیں اور ان کے مد مقابل لوگ کثیر تعداد میں تھے، لیکن فتح ہم نے ان کو دی۔ پتہ کیوں دی؟ ان کا بھروسہ رب پہ تھا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ رب پہ بھروسہ کر لیتا ہے پھر اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی، میرا رب اس کے بھروسے کے مطابق اس کی مدد کرتا ہے۔ اب صفیں درست فرما رہے تھے تو عجب منظر پیدا ہوا۔ ایک سوات نامی صحابی تھے، ان کو حضور نے صفیں درست فرماتے ہوئے ایک چھڑی لگائی اور ان کے پیٹ پہ لگی تو وہ آگے سے کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ صحابہ کی آنکھیں پھٹ گئی، دیکھنے لگے کہ اب مد مقابل دشمن ہے، صفیں ترتیب دی جا رہی ہیں اور یہ بندہ حضور سے بدلے کا تقاضا کر رہا ہے۔ میرے آقا بھی تو لجپال کریم ہے، فرمایا اچھا بدلہ لے گا، آجا لے لے بدلہ، آجا تو بدلہ لے لے۔ وہ آگے بڑھا اور کہا یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے چوب لگائی تھی میرے پیٹ پہ تو اس وقت میرا بدن ننگا تھا، آپ بدن بھی ننگا فرمائیے۔ میرے حضور نے بدن ننگا فرما دیا۔ وہ آگے بڑھا اور بڑھ کے حضور کے جسم کے ساتھ چمٹا اور چمٹ کے بوسے دینے لگا، حضور کے جسم اثر کو بوسے دینے لگا۔ پوچھا سواد یہ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ سامنے دشمن ہے، تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہے، مرنا تو ہے ہی ہے، میں نے کہا مرنے سے پہلے آپ کے جسم اطہر کو بوسے دے لوں، یہی میرے لیے بخشش کا سامان بن جائے گا۔ میرے حضور کے صحابہ کے ساتھ وہ لوگ بھی آگے بڑھ کے آئے۔ میرے حضور نے جب اعلان فرمایا تھا کہ بدر کی جانب جا رہے تھے تو ایک صحابی کھجوریں بیچ رہے تھے، کھجوروں والی ٹوکری وہاں رکھی۔ کن جملوں کو سن کے حضور نے فرمایا صحابہ بڑھو، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے وہ موقع نصیب کیا ہے کہ جس موقع کی بدولت تم اس جنت میں جاؤ گے جو زمین و آسمان سے بھی زیادہ کھلی ہے، چوڑائی میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس صحابی رسول نے اسی جگہ کھجوریں رکھی اور حضور کے ساتھ چل دیا۔ کسی نے پوچھا بھائی یہ کدھر تم نے، نہ کوئی ہاتھ میں کوئی چیز، نہ کوئی ایسی کیفیت، تو اس انداز میں کہا بس حضور نے کہہ دیا نا، مجھے نہ تو مال غنیمت کی ضرورت ہے نہ مجھے مال و زر کی ضرورت ہے، بس مجھے حضور نے کہہ دیا کہ جنت ملے گی، میں حضور کے ساتھ چل پڑا۔ الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تو تلواروں کے سائے میں ہے، میں تو اب تلواروں کے سائوں میں جنت کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کہا نہ تو مال غنیمت کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی، بس میری زندگی کا مقصد کہ میں حضور کے قدموں میں سمٹ کر اس انداز میں لڑوں کہ شہادت کا رتبہ پا جاؤں۔